غرباء 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 غرباء. اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو، جن کو عبداللہ ابن عباس آگے چل کر جو مشہور ہوئے، ان کو آپ نے کان پکڑ کر کھینچ لیا اور آپ نے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا. وہ پہلے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے. جب دو آدمی نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کو بائیں طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کو کان پکڑ کر ان کو اپنے دائیں طرف کر دیا. اور جب آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو نے قرآن نازل تو میرے اوپر کیا ہے، لیکن قرآن کی فقاہت اور قرآن کی سمجھ عطا فرما تو عبداللہ ابن عباس کو. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اثر سے اب تک عبداللہ ابن عباس سے بڑا قرآن کا بہترین تفسیر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. عبداللہ ابن عباس اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو سورہ عصر ہے، یہ اتنی اہم اور اتنی بنیادی سورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے کافی تھی. ان کی عقل وہاں تک پہنچ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں جو چیز نہیں آئے ہم اس کو اسلام سے خارج مان جائیں. معجزہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کا انکار کر دیں. اللہ کے رسول کو معراج کیسے ہوئی ہوگی؟ وہ بیت المقدس جس کا راستہ مدینے سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا کم سے کم، اللہ کے رسول ایک ہی رات میں اس کو کیسے دیکھ آئے؟ پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر آپ کو کیسے کرائی گئی؟ نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عقل سے بعید چیز ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آئے وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھ سکتی ہے. یہ ہم بہت جلدی کہہ جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس کو ہم اسلام سے خارج مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے، نیچے نہیں، جبکہ مٹی نیچے لگتی ہے، گندگی نیچے لگتی ہے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن آپ نے مسح کو اوپر کیا ہے مسح. اب وہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے آخر اوپر کیوں کیا ہے، نیچے کیوں نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کو ہم اسلام سے خارج مان لیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم غور کرو، قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم فکر کرو، تم سوچو، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری بہت سی آیتیں تفصیلی ہیں، واضح ہیں، اور بہت سی آیتیں ہماری اجمالی ہیں، مجمل ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے مابین ہیں، ان کے پیچھے تم مت پڑو. جیسے الف لام میم، الف لام را، اس کا معنی نہیں بتایا، نہ اللہ نے بتایا نہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تو ہم اس کے پیچھے پڑھ کے رہیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور چلو پھر اس کو وہیں تک رہنے دو کہ ہاں چلو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہ نہیں یہی ہے اس کا معنی. ایسے ہی بہت سے لوگ جس چیز کا معنی نہیں ہے اس چیز پر نام بھی رکھ لیتے ہیں. پوچھو بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہ یاسین. آپ کا نام کیا ہے؟ کہ طٰہٰ. کیوں یہ نام کیوں رکھا؟ کہ قرآن میں آیا ہے یاسین. کہا قرآن میں آیا ہے طٰہٰ. تو پھر قرآن میں الف لام میم بھی تو آیا ہے، یہ معنی کیوں، یہ نام کیوں نہیں رکھتا؟ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام الف لام را بھی رکھ دو، کوئی اور بچہ پیدا ہو اس کا نام نون بھی رکھ دو. وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، نون والقلم. نہیں، وہ نام نہیں رکھے گی. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہم مرعوب
मरूबियत के इतने शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम वो नाम रखना पसंद नहीं करते। नहीं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। और जबकि हम ये मानते हैं कि ये नाम रखना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन फतह कुस्तुनतिया दखल अल जन्नह, जो जंग में कुस्तुनतिया की जितने अफराद शामिल होंगे, कुस्तुनतिया की जंग को जो लोग फतह करेंगे, दखल अल जन्नह, वो सारे के सारे जन्नत में दाखिल होंगे। और दुनिया जानती है कि कुस्तुनतिया की उस जंग के अंदर यजीद सिपह सालार था। बुखारी की इस हदीस के मुताबिक यजीद जन्नती हुआ। हम अहले हदीस हैं, यजीद की तारीफ में तकरीरें भी करते हैं, यहां तक कि हमारे यहां अकीदा भी है कि यजीद जालिम नहीं था, यजीद कातिल नहीं था। हां, इतना हम मान सकते हैं कि उसके सामने जब कातिलों को पेश किया गया तो यजीद ने उसको सजा नहीं दी। आपकी इतनी बात काबिल तस्लीम में काबिल तस्लीम है, तस्लीम करने के काबिल है। लेकिन ये तो हर खलीफा के साथ कुछ ना कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं। अगर इस बुनियाद पर यजीद को काफिर कहा जाता है कि उसने हजरत हुसैन के कातिलों को सजा नहीं दी, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि फिर हजरत अली के ऊपर यही कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि उन्होंने हजरत उस्मान के कातिलों को सजा नहीं दी। हजरत उस्मान तो हजरत अमीर माविया के बहनोई थे, बल्कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल किया था, हजरत अली ने तो उनको बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया था। यहां तुम ये कहते हो कि अली के सामने सियासी मजबूरियां थीं, फिर यही सियासी मजबूरियां यजीद के सामने क्यों नहीं आ सकती हैं? और अगर यजीद सजा नहीं देता है उनको तो वो जालिम हुआ, वो काफिर हुआ। और वही चीज जब हजरत अली के बारे में कही जाती है तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि हमारा ईमान हजरत अली के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कहिए उनको, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन आज हमारी अहले हदीसियत भी इतनी मरूब है इस यजीद के मामले को लेकर कि आज हर नाम रखे जाएंगे, फिल्मी दुनिया के नाम रखे जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी अहले हदीस ने अपनी औलाद का या अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा होगा। क्यों? इसका मतलब यह है कि हम खुद मरूब हैं, और आप और हम अगर मरूब नहीं है तो यह नाम क्यों नहीं रखा जाता? हम क्या लोगों के अंदर सबक देंगे? और यजीद की हक्कानियत को या यजीद की सदाकत को हम किस तरीके से पेश करेंगे लोगों के सामने? सामने वाला ये कहता है कि भाई अगर ये यजीद सही थे तो आपने या वहाबियों में या हदीसों में आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा? नाम रख लिया जाएगा सलमान, शाहरुख और ऐसे ऐसे नाम, फिल्मी दुनिया के हिजड़ों के नाम तो रखना हमें पसंद आ जाएंगे, लेकिन एक हस्ती का नाम हम नहीं रख सकते जिसके बारे में बुखारी की हदीस है कि मन फतह कुस्तुनतिया दखल जन्नह। इसी तरीके से यासीन, ताहा, ये नाम तो रख लिए जाएंगे, लेकिन उन्हीं से कहो कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ये सब नाम रखो तो वो कहेंगे साहब इसके तो कोई माना नहीं है। तो यासीन के क्या माना है? ताहा के क्या माना है? अल्लाह के नबी के सामने जब कोई बुरा नाम कोई पेश करता था कि मेरा नाम ये है, तो आप उसको बदल के दूसरा नाम कर दिया करते थे। और नाम कभी भी बदला जा सकता है, अगर नाम में अंदर खराबी है तो कभी भी बदला जा सकता है। यह सूरत जो मैंने आपके सामने पेश की है, इसके बारे में मशहूर मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का यही नजरिया है। मन फतह कुस्तुनतिया, ये उसके बारे में यही नजरिया है कि अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कोई सूरत, कोई और आयत, कोई और सूरत नाजिल ना की होती तो यही सूरत पूरी इंसानी जिंदगी के लिए काफी थी। देखिए बुनियादी चीजें क्या होती हैं? ईमान, अमल स्वालेह और हुकूक, और उन हुकूक को पूरा करने में जो परेशानियां आती हैं उस पर सब्र। ये जरा गौर कीजिए, वल असर, जमाने की कसम। हमारे कुछ मुहक्किकीन ने यहां पर इसका तर्जमा यह भी किया है नमाज असर के वक्त की कसम, असर की नमाज के वक्त की कसम। उनकी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने जैसे वल फज्र में फज्र की नमाज की वक्त की कसम खाई है, वल फज्र, कसम है फज्र की नमाज के वक्त की, वलयालिन अशर, कसम है 10 रातों की,
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے. ان کے دلائل بھی اپنی جگہ پر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کاٹا جائے. صحیح حدیثوں سے انہوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا الحمدللہ سے شروع کیا جائے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن سورہ فاتحہ جہر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ سر خاموشی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے, میں بسم اللہ کو ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فصل کے لیے مانتا ہوں, اور الحمدللہ کو پہلی آیت مانتا ہوں سورہ فاتحہ کی. اور دلیل کے طور پر میرے سامنے مسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں, اور جب اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اس حدیث کو, اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, او میرے بندوں میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. اور نماز اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلم کی روایت اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی, جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, دیکھیے اللہ سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہہ رہا ہے, اور نماز میں پہلی آیت اللہ رب العالمین الحمد سے شروع کر رہا ہے. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, او فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کب جواب دیتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے. اور اگر بندہ گونگا بہرا کھڑا رہے تو اللہ بھی اس کا جواب نہیں دیتا. بندہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کو نہ پڑھے, اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے, یہ نہیں کہا اذا قال الامام الحمدللہ رب العالمین, جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہم نے سب بندوں نے میری ثنا بیان کی. یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اذا قال العبد, اور عبد واحد ہے, ایک ایک آدمی کو کہنا پڑے گا, ایک ایک کو کہنا پڑے گا, انفرادی طور پر سب کو پڑھنا پڑے گا. اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندے کو کہنا پڑے گا تب اللہ جواب دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے. وہ عقیدے تمہارے ہوں گے کہ وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو تو پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے, چپراسی سے ملنا پڑتا ہے. یہاں تو روزانہ کلام ہو رہا ہے اللہ سے, یہاں تو روزانہ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے. وہ ان وزیروں سے ملنا پڑے گا جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہم جھانکیں گے اور کوئی گولی مار دے گا. ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا, ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا جو بیچارے بیچ والی گاڑی میں بیٹھے ہیں, 2 گاڑیاں آگے چل رہی ہیں, 2 گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں, سیفٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, حفاظت کے لیے, اور بیچ میں ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ والی گاڑی میں بجلی دھک دھک کر رہی ہے, جیسے بجلی اوپر سے دھک دھک کرتی ہے, منسٹر صاحب کا اندر سے دل دھک دھک کرتا ہے. حالات بڑے خراب ہیں, کوئی بم وسفوٹ نہ ہو جائے. تو ان سے ملنے کے لیے ضرور چپراسیوں سے ملنا پڑے گا کہ تلاشی لی جائے. لیکن معاف کیجئے گا, دنیا کا کوئی ایٹم بم اور دنیا کا کوئی ٹائم بم اور دنیا کی کوئی گیس اور دنیا کا کوئی پسٹل اور دنیا کی کوئی خطرناک ہتھیار بھی اللہ رب العالمین کا نہ کچھ کیا ہے, نہ کر رہا ہے, اور نہ آئندہ کبھی کرے گا. اس کی کرسی کے نیچے کوئی ٹائم بم فٹ نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور, تیرے دل میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے, وہ اس کو پہلے سن لیتا ہے. وہ کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ کالی رات میں جب وہ پہاڑ پر چلتی ہے تو اس کے پیروں کے رکھنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اس سے ملاقات کرنے کے لیے کسی وسیلے کی اور کسی چپراسی کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے, اور یہ کلام ہے. جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا, تو اللہ بندے کو جواب دیتا ہے
حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا فرشتوں گواہ رہنا ثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. موقع نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیں گے. حمد اور ثنا میں کچھ فرق ہے، کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کم سے کم اس کو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. حمد کس کو کہتے ہیں اور ثنا کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ جب بندہ کہتا تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. حالانکہ ثنا کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری دنیا کی تمام نعمتوں کا اعتراف تو کیا ہی کیا ہے، میری آخرت کی نعمتوں کا بھی اقرار کیا ہے. اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تمام خوبیوں کو اس نے صرف میرے ساتھ خاص کر دیا. پھر اس کے بعد میں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. 3 آیتیں، ایک آیت چھوڑ دو. ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے، گفٹ و تحائف سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب غصہ نازل ہوا. ضالین جو مغضوب، جن پر غصہ ہوا، ضالین اور جو گمراہ ہو گئے یعنی یہود و نصارہ. مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ. تو مجھے یہود و نصارہ کے یعنی گمراہ اور مغضوب جس کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا، غصے کے مستحق ہوئے جو تیرے، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا. تب اللہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تب اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو وہ ساری چیزیں دے دی جس کی یہ گزارش لے کر میرے دربار میں آیا ہے. کتنی قیمتی سورت ہے یہ سورہ فاتحہ. اس سورت کا ایک نام ہے سورہ کافیہ. اس سورت کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے، یعنی پوری نماز میں یہی ایک سورت کفایت کر جاتی ہے. آپ کچھ نہ پڑھیں پوری نماز میں، صرف یہی سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں اور یہ سورت نہ پڑھیں تو اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. لا صلاۃ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کافیہ ہے یہ سورت، کفایت کر جائے گی، کیونکہ پورے قرآن کی ماں ہے. ماں کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، شقیں نکلی ہیں تو یہیں سے نکلی ہیں. یہ ماں ہے اور وہ سارے اساس القرآن، بنیاد ہے یہ. اور بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو معاف کیجئے گا پوری عمارت ڈہ جائے گی. ہمیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو ہر نمازوں میں اپنے لیے، ہر نمازوں میں پڑھنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے. یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی. سمانے کی قسم یا نماز عصر کے وقت کی قسم. اس کے بعد میں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہی خسارے میں ہے. خسر کے معنی ہوتے ہیں وہ نقصان، ایک تو ہوتا ہے نقص، جیسے قرآن میں وہ کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ایک ہوتا ہے نقص، کسی چیز کے اندر کمی، کسی چیز کے اندر گھاٹا، چاہے نقصان ہو گیا میرا یعنی مال کا گھاٹا ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے خسر. عربی میں نقص اور خسر میں فرق ہے. نقص کہتے ہیں ہمارے مال میں سے تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے. 1 لاکھ کی پونجی تھی، 25,000 کا نقصان ہو گیا، آدمی کو افسوس ہوتا ہے. یہ ہے نقصان. اور ایک ہوتا ہے خسر، وہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ مال کے ساتھ ساتھ گھر، بیوی، بچے، اولاد، خاندان اور ساری چیزیں تباہ ہو جائیں اور کوئی چیز نہ بچے، صرف میں اکیلا باقی بچا. اس کو کہتے ہیں عربی میں خسران. اس نقصان یہاں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. ان الانسان میں الف لام جو ہے وہ تخصیص کا نہیں ہے، الف لام عہد ذہنی کا نہیں ہے. یہاں الف لام کی جو 4 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر ان 4 قسموں میں سے الف لام اس جنسیت کا ہے، استغراق کا بھی نہیں ہے.
الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ساری خوبیاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے وہ ڈوبی ہوئی ہیں، تعریفوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ. یہاں الف لام جو جنسیت کا ہے، ان الانسان یعنی ساری انسانیت، مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو بیوی ہو جوان ہو اور ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو قادیانی ہو مرزائی ہو اور بدھسٹ ہو جینی ہو کوئی بھی ہو، ان الانسان لفی خسر، یہ ساری کی ساری انسانیت پوری کی پوری طریقے سے بربادی میں ڈوبی ہوئی ہے. انا ہے اور انا کا اسم ہے انسان اور انا کی خبر ہے خسر، اور خسر پر لام داخل ہے. انا کی خبر پر جب لام داخل ہو تو اس کے معنی میں زیادتی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ترجمہ یہ ہوا ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت پوری طریقے سے سرتاپا نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ عربی گرامر کے مطابق. ان الانسان لفی خسر، اور یہ اللہ کا اصول سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، الفاظ کم معنی میں زیادہ. ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت سرتاپا سر سے پیر تک ساری کی ساری نقصان ہی نقصان میں ہے اور پوری طریقے سے نقصان میں ہے. اور ہاں جانتے ہو کیسے نقصان میں ہے؟ ان کی اولاد بھی، ان کے بچے بھی، ان کا خاندان بھی، ان کا قبیلہ بھی، ان کا گاؤں بھی، ان کا شہر بھی، ان کی بستی بھی، ساری کی ساری بستی ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ سب جہنمی ہے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ ہاں کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، ان کو اللہ الگ بیان کر رہا ہے. یہاں اللہ نے قسم کھائی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے، خود ہی ایک مستقل موضوع ہے. میں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کہیں سیر حاصل بحث کروں گا، لیکن معاملہ اتنا ہے کہ اس میں مخالفین کا اختلاف بھی رکھنا پڑے گا اور محققین کی تحقیق بھی رکھنا پڑے گی، تب جا کر 3 یا 4 گھنٹے میں جا کر میں اپنی بات کو سمجھا سکوں گا کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ قسم تو جھوٹوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھائیں. جرجی صاحب آپ کی بات پر مجھے اعتبار نہیں ہے کہ کل تک میرا پیسہ لوٹاؤ گے. نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تو میری مدد کر دے، کل میں تیرا قرض لوٹا دوں گا. جب میرے اوپر اعتبار نہیں تھا سامنے والے کو، تب میں نے قسم کھا کر اس کو اعتبار دلایا. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس کے بھی جھوٹا ہونے کا امکان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ مستقل ایک موضوع ہے. یا اتنا سمجھ لو کہ کسی بات کو باوزن بنانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے تاکہ یہ آدمی ڈر جائے کہ دیکھیے قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے. یقینی ہے. یہ یقین دلانے کے لیے پہلا مسئلہ، اس کی وضاحت ہلکے انداز میں یہی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے قسم کھائی ہے. جس طریقے سے تم اپنی زندگیوں میں قسم کھا کر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو اور اپنی بات کا اعتبار کرواتے ہو، میں بھی قسم کھا کر اس بات کا اعتبار کروا رہا ہوں، یقین کروا رہا ہوں کہ دنیا کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے. کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا. مسلمان بھی نقصان میں ہیں، لیکن کون مسلمان نقصان میں نہیں ہے، کون سے مومن نقصان میں نہیں ہے، اس کو اللہ الگ کر رہا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان بغیر عمل کے قبول نہیں ہے اور عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے رہتے ہیں یا حق بات کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، حقوق کو اور حق بات کو پورا کرنے میں، کہہ دینے میں ڈنکے کی چوٹ پر جو ان کو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان تمام مصیبت اور پریشانیوں میں صبر بھی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیجئے گا ایمان چند چیزوں پر لانا ضروری ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان کہ یہ ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائے گی؟
یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان ایسے ہی نہیں بن گیا. یہ 2,40,000 میل کی بلندی پر یہ چاند، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر یہ سورج، اور اس میں یہ روشنی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، یہ بغیر کسی بھرنے والے کے اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی. ایمان ہونا چاہیے ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں. تصور کیجئے کہ بھینس، گائے کیا کھاتی ہے، وہی پتے، وہی پانی، اور جب وہ بچہ جن دیتی ہے وہ گائے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اسی چارے سے اس کی لید گوبر بھی بنا رہا ہے پیٹ کے اندر، اور اسی چارے سے، اسی غذا سے شفا بخش اور طاقت بخشنے والا دودھ بھی پیدا کر رہا ہے. اور تعجب تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک بھی قطرہ غلاظت سے، اور غلاظت کا ایک بھی قطرہ دودھ کے جگہ پر اور دودھ کے مقام پر نہیں آ سکتا ہے. یہ اس کی کاریگری. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، چل رہا ہے، جو مشینری، جو لیور، جو گردے، جو کلیجی، جو آنتے، اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھی کے اندر فٹ ہیں، سیم ٹو سیم وہی چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک چیونٹی کے اندر بھی رکھی ہیں. خوردبین سے دیکھیے آپ. اس لیے یہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، کہ اس تمام نظام کو چلانے والی کا ذات کوئی ہے، اور جو اتنی اچھی طریقے سے ان کے نظام کو چلا رہی ہے تو وہ انسان کو بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے. ہم توحید کو پہچانے نہیں ہیں. نہیں صاحب 5 سال سے بیٹا نہیں ہو رہا تو فلاں کے پاس چلے جا. کیوں نہیں؟ ان میں بڑی طاقت ہے، وہ گہرے تعلقات ہیں ان کے اللہ سے. اگر ادھر نہیں ہوا تو ان کے پاس چلا جا. یہاں سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، اور یہاں بھی نہیں ہوا تو ادھر چلا، ان سے تو کوئی خالی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب چھوٹا اور بڑا تم نے خود کیٹاگریز بنا دی ہیں. اللہ کسی کا دبائل نہیں. اور یہ بابا بیچارے صرف انسانوں ہی کو کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے اجمیر پر، ہم نے تو دیکھا بریلی میں، ہم نے تو دیکھا بدایوں میں، ہم نے تو دیکھا ہے یہ سب منظر. وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں. یہ اٹل بہاری بھی گیا تھا ہمارے یہاں کا، چادر چڑھا کر. آپ پوچھو کہ غیر مسلموں کو بھی بابا دیتے ہیں کہ ہاں ان کو بھی دیتے ہیں. 1 لاکھ کی چادر ملنے والی ہوتی ہے نا، اس میں قیمتی چادر، کہتے ہیں ہاں ان کو بھی ملتا ہے. جو بابا غیر مسلم کو دے سکتا ہے. ایک بار وہاں کوئی کتیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، مزار میں گھسی، لوگوں نے مزار ناپاک ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں بھگا رہے ہو یار؟ ہو سکتا ہے وہ بھی بچہ مانگنے جا رہی ہو، بانجھ ہو نہ ہوا ہو. یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا بھائی کیوں؟ وہ کون سا بابا ہے جو صرف انسانوں کو ہی دے، مردوں کو عورتوں ہی کو دے؟ اور کتیا بیچاری جا رہی ہے، بانجھ بیچاری، نہیں بچہ ہو رہا، ہو سکتا ہے وہ بھی بابا کے پاس جا رہی ہے. میرا رب تو نہیں شرماتا. میرا رب تو کتوں کو بھی دیتا ہے، کتیوں کو، سور تک کو بچے دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو سمندر کی تاریخ میں مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں. میرا رب تو نہیں شرماتا. تیرا بابا کیوں شرما رہا ہے؟ ارے ہٹو یار، تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو، وہابی لوگ ہو. چلو عجیب معاملہ ہے. کیوں ان کو بھگایا جاتا ہے مزاروں سے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی فریاد لے کے جا رہی ہو. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ لوگ فریاد نہیں کرتی ہیں. اللہ کی تسبیح تعریف تو سبھی بیان کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ انداز ہو سکتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات، ماں کے اندر یہ ساری چیزیں سموئی ہوئی ہیں. جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی رہتی ہیں. تو زمین کے اوپر تو کتا بھی ہے، سور بھی ہے، درخت، پیڑ پودے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے. ساری انسانیت خسارے میں. ہم ایمان کو سمجھے نہیں. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو، اس لیے نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم روزہ رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم حج کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو. اخرجت للناس، اس لیے تم بہترین جماعت ہو کیونکہ تمہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. للمسلمین نہیں، للناس. اخرجت للناس، تم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تم یہودیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم عیسائیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم ہندوؤں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم کمیونسٹوں کے لیے، تم کمیونزم کے لیے، تم اشتراکیت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم جینیوں کے لیے، تم سکھوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
तअमुरून बिल मारूफ, तुम इनको नेकियों का हुक्म देते हो, तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, और इन तमाम मामलात पर हिदायत तुम नहीं दे सकते हो। हिदायत देना न देना अल्लाह का काम है, मामले को तुम अल्लाह पर छोड़ देते हो। व तुमिनून बिल्लाह, अब इसका क्या अंजाम होगा, ये ईमान लाएगा या नहीं लाएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, इसलिए कि तुम अल्लाह ही पर ईमान रखते हो। यह है ईमान का मामला कि सब कुछ काम करिए और अंजाम अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। शादी कर लीजिए, अपनी बीवी से मुजामत कीजिए, उसके बाद में इख्तियार मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए कि अब अल्लाह ही नेक बेटा देगा, अल्लाह ही स्वाले बेटा देगा, अल्लाह से उम्मीद भी रखिए। और हां, अगर वो किसी को औलाद नहीं देता है तो इसमें भी कोई मसलहत है। हो सकता है कोई ऐसी औलाद पैदा होने वाली हो जिसको अल्लाह ने नहीं दिया है, जो आगे चल के तुझे तेरी कत्ल का जरिया बन जाती। हम नहीं समझ सकते उसकी हिकमत को, वो समझता है, वो जानता है। बहरहाल औलाद की तमन्ना सबको होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी उम्र में यही कहा था, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे स्वाले बेटा अता फरमा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन, जिनके पास औलादे नहीं हो, जो थक गए हैं मांग मांग कर, तू उनको अपनी रहमत से और गैब से उनके लिए बेटा बेटी का इंतजाम फरमा और स्वालेह बेटा अता फरमा, और उसको उम्मत इस्लामिया की तरक्की का बाइस बना, रहमत बना। मेरे भाइयों, ये है ईमान अल्लाह पर। वो ईमान 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला निकला। सबसे पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शऊर के आलम को पहुंचते जा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने बाप की हालत देखते हैं और पुजारियों की पूजा देखते हैं तो दिल कबीदा खातिर है। एक दिन बाप ने कहा, इन बुतों को ले जाकर बाजार में बेचो, तो घसीटते हुए ले जा रहे हो, कह रहे हैं कौन खरीदेगा इनको, लंगड़े हैं लूले, मैं घसीट रहा हूं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की रान टूट रही है, किसी का मुंह टूट रहा है। लोगों ने जब आजर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा इस तरीके से कह रहा है। हफ्त अजायब, बाबुल के अंदर, इराक का पुराना नाम बाबुल है, बाबुल था, और बाबुल का एक शहर था, एक बस्ती थी जिसका नाम था ऊर। उस ऊर के अंदर एक बाग था जो हफ्त अजायब में मशहूर है। दुनिया की जो 7 अजूबे मशहूर है उनमें से वो बाग भी मशहूर था। वो बाग इसलिए मशहूर था कि वो जमीन और आसमान की फिजा में लटका हुआ था। वो बाग जमीन और आसमान की फिजा में लटका हुआ था और बड़े बड़े सैयाह उसको देखने के लिए जाया करते थे। उस बाग के रखवाले थे कुलदानी कौम या चार्ल्टस कौम। ये कुलदानी या चार्ल्टस कौम कहलाती थी, जो बड़ी पढ़ी लिखी कौम थी। और उस बाग की जो कमेटी में शामिल थे, उनका मुख्य और खास आदमी, चीफ आदमी जो था, उसमें नाम आजर का था। यह बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी, कुलदानी या चार्ल्टस कौम। इस तहजीब याफ्ता कौम होने के बावजूद शिर्क के अंदर बहुत बुरी तरीके से मुब्तला थी। और इस आजर के खानदान में, इस कुलदानी या चार्ल्टस कौम के अंदर, इसी आजर के पुष्ट से और आजर के नुतफे से एक मुवहिद की पैदाइश होती है, जिसको दुनिया इब्राहिम के नाम से जानती है। अल्लाह ने हमेशा ऐसी लोगों से काम लिया है। अबुल कलाम आजाद को भी एक कट्टर बरेलवी के घर में पैदा किया था, और वो इतना कट्टर था, अबुल कलाम आजाद का बाप इतना सख्त था अपने अकीदे की खराबी में कि वो अक्सर स्टेज पर ये शेर पढ़ा करता था कि सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। बरजस्ता ये शेर पढ़ा करता था कि सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। नाम ले लिया है उसने, इसलिए लोगों के निशाने पर आ गया। वरना ये अकीदा रखने वाले आज भी हिंदुस्तान के अंदर अजमेर में ये कैसेटें बजती हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। यानी मोहम्मद अर्श पे रब थे, मदीने में आए तो खुदा वही है, रब वही है, बस मोहम्मद बन के आ गए। अकीदा भी वही है। मोहम्मद के पड़ले में वहदत के सिवा रखा ही क्या, मांग लेंगे जो कुछ मांगना होगा मोहम्मद से। आज तक ये कवारियां पढ़ी जा रही हैं, हवाले का जिम्मेदार मैं। तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये शिर्क कहां से आया। बाप ने कहा, बेटे तुम इतना क्यों हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो? कहा, मेरी समझ में नहीं आता। अपने रब को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सितारे को देखा, कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। सितारा गायब हो गया, कहा ये मेरा रब नहीं हो सकता। चांद को देखते हैं तो कहते हैं हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। चांद भी गायब हो गया, कहने लगे ये मेरा रब हो ही नहीं सकता जो गायब हो जाए। सूरज को देखा तो पुकार उठे, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब और ये सबसे बड़ा है। जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहने लगे जो चीज निकल के गायब हो जाए वो मेरा रब नहीं, मेरा रब तो वो है जिसने मुझको पैदा किया, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है।
24 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے اپنے رب کو پہچاننے میں. آج وہ تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو گھرانہ یہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھا اور باپ آدر کافر تھا. وہ تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے, جب اللہ کو پہچانا تو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے. آج ہماری عمر ہے 60 اور 80 سال, اور مسلم خاندان کے اندر پیدا ہونے کے باوجود, قرآن کے مطالعے کے باوجود, حدیثیں پڑھنے کے باوجود بھی آج ہم شرک اور بدعت کی وادی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. آج ہم اپنے حقیقی رب کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ رب کی قدرت کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی. یہ اللہ کی عزت ویسی نہیں کر رہے جو اس کی شایان شان ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی قدر عزت کی طرح اس کی عزت یہ نہیں کر رہے ہیں. نکال دیا. 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ, حضرت ابراہیم اور ان کا بھتیجا لوط اور ان کی بیوی سارہ, 3 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جب بس اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اور چاہ رہا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ کہ آج تو ہوائی جہاز اور پلین اور ریل گاڑیوں کا, ٹرینوں کا اور بسوں کا سفر ہے. وہ 3 آدمیوں پر مشتمل قافلہ, راستے میں کوئی بجلی کا انتظام بھی نہیں, لائٹ بھی نہیں, اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے عراق سے نکلتے ہوئے ملک شام کی طرف ہجرت. پہلی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ میں, سب سے پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. کتنے درندے, کتنے بھیڑیوں کا سابقہ پڑا ہوگا, سامنا پڑا ہوگا. تصور کریے 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ, اور بادشاہ نے سارا پر نیت خراب کی تو اس کا ہاتھ شل پڑ گیا حضرت سارا کی دعا سے. پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی دے دی, یا بعض روایات کے مطابق اپنی بہن, لیکن صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ کہ وہ بیٹی ہی تھی اس بادشاہ کی. وہ اپنی بیٹی بھی دے دی جس کا نام تھا ہاجرہ, جس کو اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنی زوجیت میں شامل کر لیا. 3 آدمیوں پر, اب یہ 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ جب نکلا تو عراق کو چھوڑ کر جب شام کے بارڈر پہ پہنچا اور عراق کی بستی کو خیر آباد کہتے ہوئے ابراہیم نے عراق کی طرف نظر ڈالی اور اپنی بستی کو چھوڑتے ہوئے نم دیدہ آنکھوں سے کہا, انی ذاہب الی ربی سیہدین. اے اللہ, آئے گاؤں والو, آئے عراق والو, آئے میری بستی, آئے میرے ملک کے لوگوں, میں تمہاری محبت کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین, وہی مجھے راستہ دکھائے گا, وہی میری رہنمائی فرمائے گا. حکم ہوتا ہے اپنی بیوی کو میدان مینا میں بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ. ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا, جاؤ اسماعیل کو بھی چھوڑ کے چلے آؤ. ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے بیابان جنگل میں جا رہے ہیں میدان مینا میں. وہاں پرندوں کے بھی گھونسلے نہیں ہیں, پرندے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں درختوں پر بیٹھے ہوئے, کیونکہ پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں, آشیانے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے. وہاں تو پانی کا بھی پتہ نہیں, اسی جگہ پہ چھوڑو, اس جگہ کو آباد کرنا تھا اور آنے والی نسل کے لیے کوئی اور چیز بنانا تھی اللہ رب العالمین کو. اس لیے کس سے کام لیا جا رہا ہے اور کیسا کام لیا جا رہا ہے. اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا, شیر خوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑا اور اسی جگہ پر بٹھایا اور چل دیے. جیسے وہ چلے, ہاجرہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, چلتے جا رہے ہیں, بیٹے کو زمین پہ بٹھایا, لٹا دیا, بھاگتی ہوئی گئی اور پیچھے سے اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پکڑ کے قرآن کے الفاظ میں الا من تترکنا, ابراہیم تم مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو. ایمان دیکھیے, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا اللہ, صرف اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ لوگوں رب کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرما بردار بیوی ہاجرہ نے چند مہینے ہی ابراہیم کے ساتھ گزارے تھے کہ اتنی دیر میں اتنا عقیدہ مضبوط ہو گیا, رب کو پہچان گئی. کہنے لگی ابراہیم اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اگر اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ پھر مجھے برباد نہ کرے گا. لا یضیعن ابدا, اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہ کرے گا. جاؤ, اگر اللہ کے حوالے چھوڑا تو جاؤ. رب کی توحید کو دیکھو, وملائکتہ, اور ایمان فرشتوں پر. یہ سارا نظام, اور اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ نے بنانے کا حکم دیا, انہوں نے بنا دیا, اور جب اللہ کہے گا ختم کر دو تو فرشتوں کو یہ ساری چیزیں برباد کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. ایک روایت میں آتا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 300 پر ہیں, ایک روایت میں آتا 360 پر ہیں, ایک حدیث میں آتا 500 پر ہیں, اور حدیثیں تینوں صحیح ہیں البانی کی تحقیق کے مطابق. جب
ان کے ایک پر کی طاقت کا حال یہ بتایا جبرائیل کی اللہ کے نبی نے کہ جیسی تم اس دنیا میں رہتے ہو، جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، ایسی 50,000 دنیا کو جبرائیل اپنے پر کے ایک کونے میں اٹھا سکتے ہیں. اپنے پر کے ایک کونے میں 500 پروں میں نہیں، 300 پروں میں نہیں، 360 پروں میں نہیں، ایک پر میں بھی نہیں، ایک پر کے کونے میں اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. اور آدھے آسمان پر، زمین و آسمان کے بیچوں بیچ میں پہنچ کر اس کو اٹھا کر پٹکنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دی ہم کو. سوچو، وطن کی حفاظت کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. اقبال کہہ گئے وطن کی حفاظت کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اتت السماء وحق لها ان تحت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان چرمرا رہا ہے اور اس کے چرمرانے کی آواز میں نے سنی ہے. وحق لها ان تحت، اور اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ تعالی. کوئی آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی اتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ گرا ہوا ہو. الا ملک واضع جبهته، فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے، ساجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے. فرشتوں کے وزن سے آسمان بھی چرمرا رہا ہے. واللہ لو تعلمون ما علموا لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. اللہ کی قسم، جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں جہنم کی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر وہ چیزیں میں تمہیں بتا دوں تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو گے، اور روتے روتے یہ حالت تمہاری ہو جائے گی کہ وما تلذذتم بالنساء ولا خرجتم الى السعودات. تم اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ دو گے اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لذت جو تم اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو، اس خوف سے اپنی بیوی تک کو چھوڑ بیٹھو گے. یہ ہے ترمذی کے اور مسلم کے بھی الفاظ. غور کر کے دیکھیے، اندازہ لگا سکتے ہیں یہ فرشتوں کا معاملہ ہے. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان. تورات بھی آسمانی کتاب تھی، زبور بھی آسمانی کتاب تھی، انجیل بھی آسمانی کتاب تھی. کیا وہ ہے؟ آج بھی ہے. ہمیں جو اللہ نے ان میں نازل کیا ہے، ان جو چیزیں اگر اس میں موجود ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کجرووں نے اس میں کجروی ملا دی ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. تورات اور زبور اور انجیل میں ہم اتنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو کجرووں نے ملا دی ہے، جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ملائی ہے اللہ، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر ہمارا ایمان، اور قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور قیامت کی صبح تک ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. کوئی نہیں مٹا سکتا اس قرآن کو. بہت کوشش کی گئی، ایک ملک کے بادشاہ نے پورے ملک کا قرآن جلا کر سمندر میں بہا دیا، ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑا. رات میں بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں. دیکھتا ہے کہ رات کی 3 یا 4 بجے کسی جھونپڑی سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جھانک کر دیکھا، ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ قرآن تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ ہم پڑھ رہا ہوں. کہا کہ بادشاہ نے تو یہ قرآن سارے جلا کر سمندر میں ڈال دیے تاکہ ایک بھی قرآن باقی نہ رہے. اگر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، کہاں ہے یہ قرآن تمہارے پاس؟ لڑکے نے کہا کہ ارے بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا، ہم کوئی بادشاہ کے سامنے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. کہا آخر یہ قرآن ہی نہیں ہے تو تم پڑھ کیسے رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اس بادشاہ کو جا کے بتائے کہ تو نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا. لیکن اس قرآن کو کیا کرو گے جو مجھ جیسے 9 سال کے 10 سال کے لاکھوں بچوں کے دلوں میں محفوظ ہیں؟ میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ قرآن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی، اور رسولی ہی، اور تمام رسولوں پر کہ وہ آئے اور اللہ نے جو دعوت ان کو دی انہوں نے اس دعوت کو پورا پہنچا دیا. اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور اب صرف جناب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی. یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب، کہ سارے رسولوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، جتنے اللہ رب العالمین نے نازل کیے اتارے، جتنے بھیجے، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن سارے رسولوں کی شریعتیں محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا لاتبعنی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی
ہوتے زندہ اور اگر تم ان کی پیروی کر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سب گمراہ ہو جاتے. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی محمد کی میری غلامی کرنا پڑتی. جب موسیٰ جیسے نبی اکرم کی زندگی میں اگر ہوتے تو موسیٰ کی تورات نہیں چلتی, محمد کی شریعت موسیٰ پر چلتی, تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر محمد کے ماننے والوں کی کتابیں شریعت سمجھ کر کیسے چلیں گی؟ میرے بھائیوں, اتنا بڑا پوائنٹ ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں کہتے اس کو مانو کیا ہے جس کے صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے الہدایت کالقرآن, ہدایت قرآن کی طرح ہے. ارے ہم حدیثوں کو قرآن کی طرح یہ نہیں مانتے کہ یہ بدل نہیں سکتی. یہ جنت میں رہو, اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی, اور اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی, اب موت آنے کا سوال ہی نہیں. موت کو موت آ گئی, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جہنمی افسوس میں آدھے وہیں مر جائیں گے. جب جہنم میں جائیں گے تو جنتیوں کو نظر آئیں گے. جنتی ہاتھ کٹا پڑا دیکھیں گے, منہ گردن کٹا پڑی دیکھیں گے, پیٹ پھٹا پڑا ہے, آنتیں باہر نکلی ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو جنتی چیخ پڑیں گے, اوہ جہنمیوں تم دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ تم تو میرے ساتھ رہتے تھے, کھاتے تھے, اڑتے تھے, بیٹھتے تھے, لیٹتے تھے, سوتے تھے, کاروبار لین دین کرتے تھے, آخر جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جہنمی اوپر جھانک کر تاک کر دیکھیں گے, گردن اٹھا کر دیکھیں گے, جنتی بھائی نظر آئیں گے, وہ چیخ پڑیں گے جہنمی لم نک من المصلین, ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا, یہ میرا پہلا قصور ہے. ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے, اور ہمارا قصور یہ کہ بعد و جلسوں سے ہم اس طرح بھاگا کرتے تھے جس طرح جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. یہ ہمارا قصور تھا. یہ ساری چیزیں فکر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ کوئی نہ سوچے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. اللہ کا انکار تو دہریہ اور کمیونسٹ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بڑی کڑوی حقیقت ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام فرقوں کا, تمام مسلک کا, تمام مذہب کا اور تمام خرافاتی, تمام چاہے جیسا ہو, ہر کسی کا اتفاق ہے کہ موت آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا یا اس کو کتا, بلی, چوہا, بندر اپنے اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق کیا ہو, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مرنا سب کو ہے, اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہو. مرنے کے بعد زندہ. دیکھیے قرآن کس طریقے سے نقشہ کھینچتا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. زبردست آیت. کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا؟ یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اپنے وجود پر غور کر, پہلے تو تھا کیا تھا تو؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا؟ انسان کی حقیقت دیکھو. جو بھی متکبر انسان ہو, گھمنڈی انسان ہو, جس کے اندر کچھ انا ہو, ہاں میں کچھ ہوں, اس کے سامنے یہی آیت رکھ دو, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. سورہ طارق کی آیت. آئے انسان غور کر کے تیری حقیقت کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کوالٹی مت دیکھو, ایک رکشہ چلا رہا ہے اور ایک بیٹھے بیٹھے اس کو چائے مل رہی ہے, دونوں کی پیدائش کیا ہے؟ ایک حقیر اور ذلیل پانی سے پیدا ہونے والی شخصیت, اور یہ تکبر کرے. تکبر صرف اللہ کی شان ہے. سن لو, جن لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ سن لے اللہ کے رسول کی حدیث. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یہ بخاری کی. لا يدخل الجنة,
من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یہ بخاری کے الفاظ، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. لا يدخل الجنہ بخاری میں پہلے ہے اور لا يدخل الجنہ مسلم میں بعد میں. حدیث پوری ایک ہی ہے. لا يدخل الجنہ، وہ آدمی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. جس آدمی کے دل میں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہ ہوگا. ترجمہ ایک ہی ہے. لا يدخل الجنہ بخاری پہلے لائے اور امام مسلم بھی حدیث لائے، لیکن لا يدخل الجنہ بعد میں لائے. حدیث ایک ہی ہے. رائی کے مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ آدمی. اور سنی حدیث، اور بڑی زبردست حدیث ہے. دیکھیے اللہ بھی کپڑے پہنتا ہے، کیسے صفت ہے اس کی. حدیث قدسی ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کو کہتے ہیں کہ جس نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازانی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا. الفاظ پر غور کیجیے. العز ازاری، عزت میری لنگی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے. والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے. آئے لوگو، دو کپڑے تم پہنتے ہو، ایک اوپر ایک نیچے. اللہ بھی دو کپڑے پہنے ہوئے. عزت یہ اس کی لنگی ہے، تکبر یہ اس کی چادر ہے. یعنی عزت جتانا یہ اللہ کا حق ہے اور تکبر جتانا یہ بھی اللہ کا حق ہے. کیونکہ کبر اور اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور تکبر بڑے کے لیے ہے. العز ازاری، عزت میری لنگی ہے. والکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے. میں بھی لنگی پہنے ہوں، میں بھی چادر اوڑھے ہوں، لیکن میری لنگی میری عزت ہے اور میرا پنجابی، میرا کرتا یہ میرا تکبر ہے. یہ دو کپڑے میں پہنے ہوئے ہوں. فمن نازانی فی کل واحد منہما، اگر میرے کسی بندے نے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، یعنی عزت اپنے لیے چاہا اور تکبر وہ اپنے لیے چاہا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اس نے اپنے لیے چنی، اگر اس نے مجھ سے چھینی، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، تو ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جس کا تصور بھی اس کے دماغ نے نہ کیا ہوگا. عذبتہ عذابا شدیدا، عذابا موصوف، شدیدن اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کر عذبتہ سے مفعول مطلق واقع ہے. یہ عربی گرامر کو سمجھیے. جیسے کہتے ہیں ضربت ضربن، میں نے بہت مارا. جیسے قرآن میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، دیکھیے زلزل کے بعد پھر زلزال کا لفظ آ رہا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جب زلزلے میں سے پھٹے گی، یعنی جب زمین پر بڑا تیز زلزلہ آئے گا. یہ ہے ترجمہ. عذبتہ عذابا شدیدا، مفعول مطلق. ذرا ترجمے میں بھی وہ الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جس کو اس کے دماغ نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا. یعنی کبریائی اور عزت اور تکبر یہ دونوں اللہ کے کپڑے ہیں، اور جو آدمی اپنے لیے عزت اور تکبر کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو ننگا کر رہا ہے، وہ اللہ کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسا کون سا ماں کا لال ہے جو اللہ کو ننگا کر سکے؟ اس لیے حضرت عمر فاروق کو متکبر انسان بڑے ناپسند تھے، اور ان کے عجز اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت طفیل دوسی کہنے لگے امیر المومنین تم رات میں کہاں جاتے ہو؟ امیر المومنین تم رات کی تاریکی میں کہاں نکلتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر تم یہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے کہ یہ میری راز کی بات ہے، میں بتا نہیں سکتا. طفیل دوسی نے سوچا کہ چلو چپکے سے دیکھیں گے کہ عمر رات میں کہاں جاتا.
حضرت طفیل ایک رات موقع پائے اور درخت کی آڑ میں چھپ گئے کہ عمر کو دیکھوں کہاں جاتا ہے رات میں. حضرت عمر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, اور جیسے ہی نکلتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں, پھر سیدھی راہ پکڑ لیتے ہیں. طفیل دوسی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. حضرت عمر ایک بیابان جنگل میں پہنچ جاتے ہیں. طفیل بھی کھیتوں سے اٹھنے والی لہلاتی سبزیاں ان کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں. عمر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی. قریب کی جھونپڑی میں عمر گھس گئے. حضرت طفیل کہتے ہیں مجھے شک ہوا عمر نے دائیں بائیں کیوں دیکھا اور اس جھونپڑی میں کیوں گھس گئے. حضرت طفیل کہتے ہیں میرے دل میں نہ جانے عمر کے بارے میں کتنے شک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ عمر رات میں دائیں بائیں دیکھ کر اس جھونپڑی میں کیوں گھسا. نعوذ باللہ کہیں عمر کے کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں. اللہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو, اللہ عمر کسی ایسی چیز میں ملوث نہ پایا جائے. میں تحقیق ضرور کروں گا کہ عمر اس رات کی تاریکی میں کہاں گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا طفیل نے کہ عمر جھونپڑی سے نکلے اور سیدھے چلے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا اپنے دربار کا رخ کر رہے ہیں. طفیل کہتے ہیں کہ میں اس جھونپڑی کی طرف گیا دیکھوں معاملہ کیا ہے. عمر کیوں گئے؟ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر گھسے اس جھونپڑی میں کوئی دروازہ نہ تھا, ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. میری نظر طفیل کہتے ہیں میری نظر اس بڑھیا پر پڑی جو آنکھوں سے اندھی تھی, جو دانتوں سے معذور تھی, پیروں سے لنگڑی تھی, ہاتھ میں کوڑ کی بیماری تھی. میں جاتے ہی پوچھا ماں السلام علیکم, اس نے جواب دیا وعلیکم السلام. او مجھے ماں کہنے والے, اب میں بھی تجھے بیٹا کہتی ہوں, بول تو کون ہے؟ کہا ماں میرا نام طفیل ہے. کہا میں تو جانتی نہیں ہوں کس مقصد سے آیا. ماں مجھے یہ بتا ابھی ابھی تیرے گھر سے تیری جھونپڑی سے ایک آدمی نکل کے گیا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھا. بڑھیا کہتی ہے بیٹا اللہ کی قسم یہ آدمی 4 سال سے میرے پاس کنٹینیو برابر آ رہا ہے اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ یہ آدمی کا نام کیا ہے. کہا پھر کام کیا ہے اس کا, یہاں آتا کیوں ہے, تو اس سے اس کو کیا لینا دینا ہے. کہا بیٹے یہ مت پوچھ وہ یہاں کیوں آتا ہے, تو دیکھ رہا ہے کہ میں آنکھوں سے اندھی ہوں, پیروں سے لنگڑی ہوں, ہاتھوں سے کوڑی ہوں, منہ میں دانت نہیں ہے, دانت بھی میرے اکھڑ چکے ہیں, میں جہاں تہاں چاہتی ہوں پیشاب پائخانہ کر لیتی ہوں. یہ آدمی آتا ہے سب سے پہلے میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے, سب سے پہلے یہ میرے پیشاب اور پائخانے کو اور میری گندگی کو یہاں سے صاف کرتا ہے. امیر المومنین, مومنوں کا امیر وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق میں لگ جائے, اور جو لوگوں کی کرنسیوں پر اپنی بلڈنگیں بنائے وہ امیر المومنین نہیں, وہ امیر الخائنین ہوتے ہیں. تصور کرو میرے بھائیو, سیکھو قرآن و حدیث سے. کیا کہا, یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے میرے پیشاب کو, میری گندگی کو, میرے پائخانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے, اس کے بعد میں چولہا جلاتا ہے اور یہیں پر وہ میرے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور گرم گرم کھانا پہلے مجھے دیتا ہے. میرے منہ میں دانت نہیں, پہلے وہ اپنے منہ سے چباتا ہے اور نکال کر وہ مجھے منہ میں ڈال دیتا ہے, پھر میں اس کو نگل لیتی ہوں, پھر وہ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. دن میں اس کا کوئی قاصد آتا ہے, وہ کسی کو بھیج دیتا ہے, وہ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے, لیکن رات میں یہی آتا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں یہ میری خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. اے طفیل بتاؤ تمہیں اس آدمی سے کیا لینا دینا. حضرت طفیل کہتے ہیں بس ماں تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے, وہ امیر المومنین ہے, وہ مومنوں کا امیر ہے, وہ حضرت عمر ہے. بڑھیا دہل گئی. عمر جس کی ایک تلوار سے گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ کبھی کپ کپاتا نہیں, وہ آدمی میری خدمت کے لیے. کہا ہاں. دوڑتے ہوئے گئے طفیل. جب تک حضرت طفیل پہنچے
دربار خلافت کی طرف، رات کی تاریکی اندھیرا ہے، حضرت عمر کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دربار خلافت جہاں بیٹھتے تھے اسی جگہ پر وہ تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، اور نماز پڑھ چکے ہیں، اور اپنے رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے زور زور سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے میرے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات دے، جہنم کا عذاب ایسا، میں اس لائق نہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکوں، اللہ عمر کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پیچھے سے طفیل نے ٹوکتے ہوئے کہا، اے عمر، رات کے اندر بوڑھی عورتوں کی خدمت کرنے والا، اس کی گندگی کو، پیشاب و پائخانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے والا، اگر ایسا عمر جہنم میں چلا گیا تو پھر میں کس کی امید رکھوں کہ جنت میں پھر کون جائے گا؟ میں کس کی امید رکھوں پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ بلند ہے، الہ العالمین، آج میرا راز فاش ہو گیا، اللہ آج میری نیکی فاش ہو گئی۔ تو اچھی طرح جانتا کہ میرے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے، میرے دل میں کوئی غرور نہیں ہے، الہ العالمین میں نے جان بوجھ کر یہ نیکی فاش نہیں کی ہے۔ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ میرے اور تیرے درمیان راز کا معاملہ ہے، اس نے چپکے سے جاسوسی کر کے اللہ میرا راز معلوم کر لیا۔ اللہ کہیں اس راز کو، اس بات کو معلوم ہو جانے کے بعد اس کو کبر میں مت جوڑ دینا، اس کو تکبر میں شامل نہ کرنا۔ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے تو نجات عطا فرما۔ اے طفیل، یہ کیا کیا تم نے؟ اب کسی اور کو نہیں بتاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن اے عمر تم یہ کیوں دعا کر رہے ہو کہ جہنم کے عذاب سے نجات دے؟ کیا محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے؟ کہا ہے، پھر تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں اللہ سے امید بھی بہت رکھتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے میں خوف بھی بہت رکھتا ہوں۔ خوف اتنا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ یہ ندا دے کہ اس دنیا کے سارے انسان جنت کے اندر داخل ہوں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، پوری دنیا جہنمی، صرف ایک آدمی پوری دنیا جنتی، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو اس وقت عمر کو خوف یہی ہوگا، میں اللہ سے ڈروں گا بھی اتنا، اور خوف کی وجہ سے میں یہی سمجھوں گا وہ ایک آدمی جہنمی ہے، شاید وہ عمر ہی ہو، کوئی اور نہیں۔ لیکن رب سے امید بھی اتنی ہے میری کہ اگر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ سب جہنمی، ایک آدمی پوری دنیا میں ہے جو جنت میں جائے گا، تو میں رب سے یہ امید لگاؤں گا کہ شاید وہ جنتی میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہوں اور امید بھی بہت رکھتا ہوں، اور یہی مومن کی شان ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ خدمت کرتے تھے، خدمت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی الفاروق ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الفاروق کے نام سے، جو ہمارے ہندوستان میں چھپتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے اندر ایک اور زبردست واقعہ، رات کی تاریکی میں حضرت عمر گشت کرنے کے لیے نکلتے، رات کی تاریکی میں گشت کرنے کے لیے نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے، جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا چل چل تو آگے بڑھ۔ امیر المومنین سمجھ گئے بہت پریشان ہے یہ آدمی، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو تسلی دینے لگے۔ وہ کہتا ہے اے آدمی میں تجھے جانتا نہیں، چل چل یہاں سے، تو کیا جانے کہ میرے اوپر کون سی بجلی گری ہے، تو جا آگے۔ امیر المومنین کہتے مجھے اپنا بھائی سمجھو، مجھے کم سے کم اپنی پریشانی تو بتاؤ۔ کہہ نہیں رہے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اپنی عوام کو دیکھے کہ وہ کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشنوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سونا یہ امیر کی شان نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیو، امیر المومنین رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں، رات کی تاریکی میں، اور وہ آدمی کہہ رہا چل چل۔ امیر المومنین کو غصہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ میری رعایا میں ہے، یہ میں اس کا خادم ہوں، مجھے غصہ ہونے کا حق نہیں، بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے۔ جب بہت اس کو تسلی دی تو اس نے کہا میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اے میرے بھائی، ایک آدمی آتا ہے کان پکڑ کے مجھے میری جھونپڑی سے باہر نکال دیتا ہے، میری بیوی خوبصورت ہے،
وہ رات بھر میری بیوی کے ساتھ رنگ للیاں مناتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ زنا کر کے چلا جاتا ہے۔ آج میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتا جو میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ عمر کے اوپر یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ کہا اچھا وہ روزانہ آتا ہے؟ کہا نہیں، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آتا ہے۔ اب کب آئے گا؟ کہا آج گیا ہے، کل نہیں آئے گا، وہ پرسوں آئے گا۔ کس وقت آتا ہے؟ کہا یہی وقت ہے، اسی وقت آتا ہے، وہ مجھے باہر نکال دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی سے کہہ دینا پرسوں میں آؤں گا تمہاری خدمت کے لیے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا یہ چھوڑو، میں تیرا بھائی ہوں، پرسوں میں تیری خدمت کے لیے آؤں گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا جب وہ آدمی آئے تو اس کو کسی کام کے لیے منع نہ کرے، ہاں کھانا پکا کے تیار رکھنا، اور جب وہ تیری بیوی کی عزت لوٹنے لگے تو اپنی بیوی سے کہنا کہ چراغ بجھا دے، یا اس آدمی کو اپنے پیار کے جھانسے میں لے کر اس سے کہہ دینا کہ یہ چراغ بجھاؤ، اور روشنی میں یہ کام اچھا نہیں لگتا، بقیہ کام میں سمیٹ لوں گا۔ امیر المومنین وقت سے پہلے آ جاتے ہیں۔ آج تلوار میان کے اندر نہیں ہے، میان سے باہر ہے۔ آ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور وہ اپنے وقت پر آتا ہے، اس کو باہر نکالتا ہے، عورت نے کچھ بھی منع نہیں کیا، تیار ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو وہ تو کرو، لیکن یہ چراغ جو تم جلا کر یہ حرکت کرتے ہو یہ اچھی نہیں ہے، چراغ بجھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ اس نے چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے سے کے قریب ہونے لگے۔ امیر المومنین اندر گھستے ہیں، آواز دیتے ہیں اجی تم کہاں ہو؟ وہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا، کہتا ہے ابھی تو میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، تم اتنی جلدی اندر کیسے آ گئے؟ بھاگو یہاں سے، ابھی باہر ہی بیٹھو۔ حضرت عمر نے اس کی مردانہ آواز کو پہچانا اور اسی پر حملہ کیا، اس کے بال پکڑ کے کھینچا اس کو، اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک تیز تلوار اس کی گردن کی اوپر دے ماری، اور جیسی تلوار گردن کی اوپر دے ماری گردن تن سے جدا ہو گئی۔ کہا جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، بیوی نے چہرہ دیکھا، کہا الحمدللہ رب العالمین، آئے میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا بہن نے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ کہنے لگے تیرا کام ہو گیا، اس لاش کو ٹھکانے میں لگوا دوں گا، تم کچھ نہیں کرو گے۔ چلنے لگے۔ اس آدمی نے پیچھے سے دامن کو کھینچا، آئے شخص ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میرے ذہن میں دو تین باتیں کھٹک رہی ہیں، وہ بتا دو۔ آخر تم نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ آخر تم نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اور جب اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیوں پڑھا؟ امیر المومنین کہتے ہیں آئے میرے بھائی، میں امیر المومنین ہوں، میں مومنوں کا امیر ہوں، میں عمر ہوں۔ وہ کانپ گیا، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا تمہارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، ڈرو نہیں۔ رہی یہ بات کہ میں نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا، اور جب گردن کٹی تو میں نے الحمدللہ کیوں کہا؟ جس دن تو نے مجھے یہ داستان سنائی، جس دن تو نے مجھے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کی کوئی عزت لوٹنے آتا ہے، اس دن میں نے سوچا اور اسی دن یہ قسم کھا لی، جب تک اس منحوس آدمی کی گردن کو میں تن سے جدا نہ کر دوں گا، عمر ایک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے گا۔ میں نے اسی دن سے بھوکا ہوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا۔
پھر میں نے چراغ بجھانے کا حکم اس لیے دیا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہیں اس کام کو کوئی میرا رشتہ دار نہ انجام دیتا ہو، عمر کا بیٹا یا عمر کا کوئی اور بھتیجا یا عمر کا کوئی خونی رشتہ دار کہیں اس کام کو انجام نہ دیتا ہو، اور چراغ جل رہا ہو، کہیں روشنی میں میرے رشتہ دار پر میری نظر پڑتی تو شاید خونی رشتہ میری دل میں محبت پیدا کرتا اور شاید میں پھر اس زناکار کو میں قتل نہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا تاکہ مجھے کسی کی شکل ہی نہ دکھے۔ جب میں نے چراغ جلا کے اس کی شکل دیکھی، میرے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے نکلا کہ کٹنے والی گردن عمر کے کسی رشتہ دار کی نہیں، اس پر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ فکر آخرت ہے، سوچ ہے کس طریقے سے ایک مسلمان کی خدمت کی جائے، یہ ایک امیر کا کام۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام واقعات کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور پھر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے۔ یہاں تو شادیوں کے موقع پر جو دشمنیاں نکالی جاتی ہیں وہ دیکھو، ہمارے بیٹے سے اس کا رشتہ نہیں ہوا، دوسری جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے، اب مشورے کے لیے وہ میرے پاس آیا، ہم نے سوچا میرے بیٹے سے رشتہ نہیں کیا تو اس کے بیٹے سے میں کیوں ہونے دوں، لڑکی کی ہزاروں برائیاں بیان کر دی، ایک سچائی تھی 99 جھوٹ ملا کر آپ نے اس کو پیش کر دیا۔ آج یہ معاملات ہماری سوسائٹیوں میں آ رہے ہیں، ہمارے سماج کے اندر آ رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، محلوں میں چھپ جاؤ، سمندروں کی تاریکی میں چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، موت تو تمہیں ادھر بھی جکڑ لے گی، موت تو تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے بھائی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اپنی ذاتی دشمنیاں نہ نبھاؤ۔ ذاتی دشمنی سے ہمیں اور آپ کو کیا مل جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، ایک یہودی کا جھگڑا، اور زبردست جھگڑا، بات اس بات پہ ٹکی تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں۔ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت علی یہودی کے پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس کی گردن کو پکڑ لیا اور اس کو دبانے لگے، بالکل وہ آدمی چت لیٹا ہوا تھا، اس کے پیٹ پر حضرت علی چڑھے ہوئے ہیں اور اس پر غالب آ گئے اور اس کے گلے کو دبانے والے ہیں۔ اس نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک اکٹھا کیا، بہت سا تھوک اس نے اپنے منہ میں جمع کیا، اور تھوک جمع کرنے کے بعد حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ جو تھوکا حضرت علی کے چہرے پر، حضرت علی کو اور زیادہ غصہ آ گیا، دبا نہیں والے تھے، یک بیگ چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، یا یہودی جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہودی کہنے لگا علی تمہاری مہربانی ہے جو مجھے چھوڑ دیا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر تم تو میرے اوپر سوار ہو چکے تھے اور مار ڈالنے ہی والے تھے، میں نے تمہارے اوپر جب تھوکا تو تمہارا غصہ میں نے دیکھا اور زیادہ بڑھ گیا، اس غصے میں تو تم کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا جب غصہ زیادہ آیا تو تم نے چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے؟ کہا علی نے اے یہودی، جس وقت میری تیری جنگ ہوئی تو میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں تیرے اوپر سوار ہوا تو اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی شامل تھی، جب میں نے تیرا گلا دبایا تو اس میں بھی اللہ کی رضامندی شامل تھی، اور جب تو نے چہرے پر اپنے حلق سے تھوک اکٹھا کر کے میرے منہ پر تھوکا، اس کے بعد مجھے اور غصہ آیا۔ یہ غصہ میرا اللہ کی رضامندی نہیں تھی بلکہ یہ میری ذاتی دشمنی تھی، یہ میرا ذاتی انتقام تھا۔ یہ تیرے تھوکنے کے بعد جو غصہ آیا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اگر اس غصے میں مارا جاتا تو مجھے کوئی ثواب نہ ملتا، میں نے اپنا ذاتی انتقام نہ لیا، ذاتی بدلہ میں نے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہودی کہنے لگا جو اپنے رب کے لیے لڑتا ہو اس آدمی سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اور جو اپنا ذاتی انتقام قاتل کو قتل کرنے کی بجائے معاف کر رہا ہو اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی وہیں سے چیخ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ امیر المومنین کے
ایک نہیں 50 واقعات اس قسم کے ملتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو, ممبر پر کھڑا ہے, ممبر پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں اور اذان ہو رہی ہے. اذان کے بعد جیسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے عمر تیرے جسم پر یہ نیا کرتا جو آیا ہے کہاں سے آیا, پہلے حساب دے. تیرے جسم پر یہ نیا کرتا جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, ذرا اس کا حساب دے, ورنہ خطبہ دینے کا تجھے حق نہیں. ایک معمولی آدمی اور یہ جانتا ہے کہ عمر فاروق کی ایک تلوار سے میری گردن کہاں گرے گی, جانتا ہے, جانتا. اس کے باوجود کہہ رہا ہے عمر پہلے حساب دے کہ یہ نیا کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اس کی صفائی میں نہیں میرا بیٹا دے گا. عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی تھی, میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا. آئے مخاطب, اب تو اجازت دیتا ہے مجھے خطبہ دینے کی, میرے بیٹے نے تجھے سمجھا دیا ایک ایک چادر سب کو ملی تھی, میرے باپ کو بھی ملی تھی, یعنی مجھے بھی اسی چادر کا میں نے کرتا بنا لیا. کہنے لگا نوجوان بالکل نہیں, ابھی اجازت نہیں ہے خطبہ دینے کی. ایک بات بتاؤ عمر, ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی, میرے ایک چادر میں کرتا نہیں بنا, تو سب سے زیادہ لمبا تڑنگا ہے, سب بیٹھ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں تم بیٹھ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو. اتنے موٹے تازے اور اتنے اچھے پرسنالٹی کے مالک جب مجھ جیسے پتلے دبلے لڑکے کا کرتا نہ بنا تو آپ کا ایک چادر میں کرتا کیسے بن گیا. آئے عبداللہ صفائی دو. عبداللہ نے کہا مجھے بھی تو ایک چادر بیت المال سے ملی تھی, میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی, میرے باپ نے اپنی اور میری دونوں چادروں کو ملا کر کرتا بنا لیا, کیونکہ میرے باپ جو قمیض پہنتے تھے اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے, میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی, دونوں کو ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی. آئے نوجوان اب بتا, کہنے لگا امیر المومنین معاف کیجئے مجھے حساب مل گیا, اب آپ خطبہ دے سکتے ہو. تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا. کتنا محتاط طریقہ تھا, اور ایک معمولی آدمی بھی حساب و کتاب لینے کا ذمہ دار تھا. اس حدیث کو دیکھو جب حضرت عمر فاروق کے سامنے آئی تھی نبی اکرم کی کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وعدہ خلافی کرنے والا بھی مومن نہیں منافق. اس واقعے کو ذرا اٹھاؤ کہ ہرمز یا ہرمزان پکڑ کے لایا گیا. امیر المومنین نے کہا جمعے کے دن اس کی گردن کاٹ ڈالی جائے گی کیونکہ یہ مومنوں کا مسلمانوں کا قاتل ہے. ہرمزان کو میدان مقتل میں لایا گیا. آئے ہرمزان بتا تیری آخری تمنا کیا ہے, بتا تیری آخری آرزو کیا ہے, بتا تیری آخری خواہش کیا ہے. ہرمزان کہنے لگا عمر اپنے جلاد کو حکم دے کہ وہ میری گردن پہ تلوار چلا دیں, میری آخری تمنا نہ تو پوری نہیں کر پائے گا. ارے بتا تو صحیح کہ تیری آخری تمنا کیا ہے. کہا عمر تو پوری نہیں کر سکتا, جلدی تلوار میری گردن پہ چلوا دے. کہا اگر پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا, اگر وہ جائز ہوگی تو میں پوری کروں گا. آئے عمر تو میری جائز تمنا بھی پوری نہیں کر سکتا. ارے میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح, لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, آخری تمنا بتا, جائز ہے تو میں پوری کروں گا. کہتا عمر اگر بہت شوق ہے میری تمنا پوری کرنے کا, جائز تمنا ہے. پہلی تمنا یہ ہے کہ یہ کنواں سامنے دکھ رہا ہے, اس کنویں کا پانی اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں دے دو, ایک گلاس برتن میں بھر کر میں آپ کے ہاتھ سے لایا ہوا پانی پینا چاہتا ہوں. یہ میری ایک تمنا تو یہ ہے کہ آپ پانی لائیں اور مجھے دیں. دوسری تمنا یہ ہے کہ میں کسی جلاد کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا, میں آپ کی تلوار سے آپ کے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہوں. جب میری گردن پہ تلوار اگر کوئی چلائے تو آپ چلائیں. امیر المومنین نے کہا جا تیری یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی,
میں ہی تجھے قتل کروں گا، قتل کی سزا قتل ہے، میں تجھے قتل کروں گا، لیکن یہ بتا کہ آخر تو میرے ہاتھ سے کیوں کرنا چاہتا ہے، میرے جلاد کے ہاتھ سے کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہا اس لیے عمر تیری بہادری کے چرچے سنے، تیری بہادری کے چرچے سنے، دل چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے کٹوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ عمر جب تلوار چلاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کپ کپی نہیں ہوتی ہے، میں تڑپ تڑپ کے نہیں مرنا چاہتا، میں آپ کے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہوں۔ عمر نے تلوار لے لی، جلاد سے کنویں کے پاس گئے، تازہ پانی کھینچا، پانی بھر کے لائے، آئے ہرمزان لے یہ پانی پی لے۔ ہرمزان نے پانی کے گلاس کو منہ تک لگایا لیکن پیا نہیں، اور اس نے واپس کیا، پانی کو واپس لایا اور عمر فاروق کی چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، ایسے جیسے وہ ڈر رہا ہو، پھر منہ تک لے گیا پانی، پھر ہٹایا اور عمر کی تلوار دیکھنے لگا، پھر منہ تک لے گیا، پھر ہٹایا، پھر عمر کی تلوار دیکھنے لگا، گویا کہ وہ ڈر رہا ہو۔ امیر المومنین مسکرائے، کیا بات ہے، پی کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پیوں اور تو بے وفائی کر جائے، تو وعدہ خلافی کر جائے، تو غداری کر جائے، کہیں تیرے میں پانی پیوں اور پورا پانی بھی نہ پی سکوں اور تیری تلوار میری گردن پہ چل جائے۔ امیر المومنین مسکرائے، کہنے لگے آئے ہرمزان، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں اور محمد کا ساتھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی غداری نہیں کرتا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں تیری گردن پہ تلوار نہ چلاؤں گا۔ اب ہرمزان مسکرانے لگا۔ امیر المومنین کہتے ہیں جلدی پانی پی، مسکرانے کا وقت نہیں ہے، گردن کٹنے والی ہے۔ کہا عمر اب تم میری گردن بالکل نہیں کاٹ سکتے۔ کہا یہ کیا بات ہے، پانی پی رہا یا نہیں؟ اس نے کہا عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اس نے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پٹک دیا، کہا عمر نہ میں کو پانی پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی۔ عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ تجھ سے دھوکہ کھا رہا ہوں، جاؤ لوگوں چھوڑ دو اس کو۔ کہا کہ نہیں یہ تو مجرم ہے صاحب آنے کا۔ ہاں مجرم تو ہے، شریعت ابھی بھی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کے نبی کی حدیث میرے اوپر فٹ نہ ہو جائے، وعدہ خلافی کے جرم میں کہیں عمر منافق نہ ہو جائے، چھوڑ دو۔ جانے لگا۔ عمر فاروق کو للکارتے ہوئے کہتا ہے او عمر بتا میری یہ منطق کیسی لگی تجھے؟ عمر فاروق نے مڑ کے دیکھا، کہا اب چڑھانے کی ضرورت نہیں، جتنی جلدی ہو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، اور ہاں ایک چنوتی، ایک وارننگ سن لے، اب آئندہ اگر کسی جرم میں پکڑا گیا تو اللہ کی قسم عمر تجھ سے آخری تمنا اور آخری آرزو بھی نہ پوچھے گا۔ کہنے لگا عمر اب اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میں پکڑا جاؤں۔ کہا یہ کیسے کہہ رہا، میری پولیس بہت سخت ہے، تجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گی۔ عمر تیری پولیس کو اب گرفتار کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور مجھے کوئی گناہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تیری وفاداری اور وعدہ پروری دیکھ کر مجھے اسلام کی محبت میں نے گھیر لیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہیں پر کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ میرے بھائیو عمر فاروق کے ان واقعات کو سامنے رکھیے اور دیکھتے جائیے، یہی وہ عمر ہیں جو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑانے کے لیے نکلے تھے، اور یہی وہ عمر ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر کسی کے لیے دعا نہیں کی، یہ نہیں کہا اے اللہ ابو بکر کو مسلمان کر دے، اللہ علی کو مسلمان کر دے، اللہ عثمان کو مسلمان بنا دے، اللہ زید کو، طلحہ کو، زبیر کو مسلمان بنا دے، کبھی میرے نبی نے کسی کا نام نہیں لیا۔ عمر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے عمر کی حالت کفر میں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کہا تھا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو مضبوط بنا دے، اللہ تو عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو مضبوط بنا دے۔ عمر کی حالت کفر میں تھے اور نبی ان کے لیے دعا کر رہے تھے، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کا کلمہ پڑھوا دے اور ان کو اسلام کو مضبوط بنا دے۔ لیکن یہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی نعمت یہ ابو جہل کی نہیں، عمر فاروق کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے تلوار لی اور کہا، ہاں کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو وہ جملہ؟
ابو جہل نے کہا تھا عمر 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا ابو جہل کتنے مسلمان ہو گئے؟ کہا 39 آدمی۔ کہا عمر مجھے لات و عزا کی قسم ہے ابو جہل اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ کیا کہا تھا عمر نے؟ اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ نکل گئے کہ آج رسول ہی کی گردن کاٹ ڈالیں گے۔ یہ وہ عمر ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لوگ اس منظر پر، ہمارے علاقے میں آئیے آپ، کہتے ہیں دیکھیے عمر نے کیا کہا تھا، 39 ہو چکے ہیں اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ آج ہمارے وہابی لوگ بھی کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ بڑے عجیب معاملے ہیں، ایک چیز پر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے۔ عمر نے کہا تھا 39 ہو چکے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا، آج وہابی بھی کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ جب عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا تو وہ کافر تھا، اور وہابی بھی کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا، تو یہ کون ہوئے؟ یہ بھی کافر ہوئے۔ اس طریقے کی ویسے ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس طریقے کی۔ اب بتائیے اس میں 40 کا لفظ موجود ہے کہ 40واں، یعنی 40 عربی میں، یہ بیچارے اس کو اردو میں لاتے ہیں کہ 40واں۔ انہوں نے یہ کہا تھا 40واں آدمی میں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، لیکن ان کی جرأت دیکھو، ان کی بہادری دیکھو۔ جب وہ گئے، اللہ کے گئے تھے نبی کی گردن کاٹنے، پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ اپنی بہن کے ساتھ آئے، تیار ہو گئے ایمان لانے کے لیے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو سب سے پہلے نبی اکرم ہی نے ان کا گریبان پکڑا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سنتے ہی دل لرز جائے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا اور میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا کہا؟ پرسوں تو میں نے دعا کی تھی اور آج قبول؟ کہا میں ایمان لانے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی یہ کلمہ عمر نے پڑھا، مسلمان چیخ اٹھے اللہ اکبر۔ یہ گھر تھا اور سب سے پہلا اللہ اکبر کا نعرہ، تکبیر جو بلند ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں، وہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر سے پہلے کبھی اللہ اکبر کا کلمہ کھلے عام اتنی زور سے نہیں پڑھا گیا۔ سب سے پہلے نعرے تکبیر جو بلند ہوا ہے اللہ اکبر کا نعرہ، وہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد۔ کہا عمر تیرے اسلام لانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دل چاہتا ہے کہ آج تو جو مانگے میں رب سے دعا کر کے وہ ساری چیز تجھے دے دوں، بتا تیری آخری آرزو کیا ہے؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب میں کافر تھا تو میری تمنا یہ تھی کہ میرے پاس 100 اونٹنیاں ہو جائیں اور روزانہ میں ایک اونٹنی کا دودھ پیوں اور موٹا ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں اور محمد کی گردن قلم تن سے جدا کر دوں، یہ میری تمنا تھی۔ اب میں اسلام لایا اور میری اب تمنا یہ ہے کہ یہ چھپ چھپ کر جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج پہلی نماز عمر فاروق کی چوکیداری میں ادا کر لی جائے۔ چلیے 39 آدمیوں کو لے کر آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں خانہ کعبہ میں، 39 آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور عمر خانہ کعبہ پر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا رہے، اور دیکھتا ہوں کہ کس نے اپنی ماں کا کتنا دودھ پیا ہے جو آج آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے۔ اسلام لاتے ہی یہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو بنے بنائے مسلمان ہیں، پھر ہمارے اندر وہ اسپرٹ کہاں چلی گئی، وہ چیز کہاں نکل گئی؟ آخرت کا تصور اگر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا اور آپ کے اخلاق اس قسم کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے جنگل میں، لکڑیاں، آپ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، ایک بڑھیا لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے، لکڑیاں اکٹھی کر چکی، کہنے لگی بیٹا ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، کہا بیٹا یہ اٹھ نہیں رہی ہے، میرے سر پہ رکھ دے۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا، وہ بڑھیا دب گئی۔ اللہ کے نبی کو رحم آئے، آپ نے کہا اس کا لکڑی کا گٹھر اٹھایا، آپ نے اپنے سر پہ لادا اور کہا کہاں ہے تیرا گھر؟ وہ لے کر گئی۔ جب اس کے گھر میں گھستے ہیں اللہ کے نبی اور گٹھری کو رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد چلنے لگتے ہیں، کہنے لگی وہ بڑھیا، کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا میں تیرا نام تو جانتی نہیں، اس بکری کا دودھ پی لے، تو بھوکا ہے، صبح سے جنگل میں تھا۔ کہ ماں نہیں، میں چلنے لگا، سچ بتا ماں میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟
अंदर गई, रुई लेके आई, कहती है ए बेटा ये रुई ले ले और अपने कानों में लगा ले, सुना है कि मक्के में मोहम्मद नाम का कोई जादूगर पैदा हुआ है। कहती है कि सुना है मक्के में कोई मोहम्मद नाम का जादूगर पैदा हुआ है, मबादा कहीं उसकी आवाज तेरे कानों में न पड़ जाए और कहीं उसका जादू तेरे ऊपर न चल जाए, ये रुई तू अपने कानों में लगा ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए, उस बुढ़िया से रुई ली और आप उस रुई को लेकर चल देते हैं। फितरी तौर से दर्द चोट लगी नबी के कि मैं कौन से लोग मुझे जादूगर क्यों कहते हैं, इस बुढ़िया के ऊपर मैंने कौन सा जादू किया है और किसके ऊपर मैंने क्या किया। आपके फर्द ये जुमले सुने तो फर्द गम से आंसू निकल आए। अल्लाह के नबी वो रुई लेते हैं और हाथ में पकड़ के चलने लगते हैं। उस बुढ़िया ने पीछे से चादर खींच ली, कहने लगी बेटा तूने तो मेरा दिल खुश किया और मेरे जुमलों से तेरी आंखों में आंसू निकल आए, मैंने तुझे रुलाया, आखिर ऐसी क्या बात है? का कुछ बात नहीं माँ मुझे छोड़ दे। नहीं बेटा पहले तू बता कि आखिर तू रोया क्यों है। जब वो जिद करने लगी तो अल्लाह के नबी कहते हैं माँ जिसको तू मोहम्मद कह रही है जादूगर, वो मैं ही हूं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मैं चलने लगा, सच बता माँ मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू किया है, सच बता, जंगल से तेरे घर तक आया हूं, कौन सा मैंने तेरे ऊपर जादू किया है। कहने लगी बेटा अगर तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है तो मैं गवाही देती हूँ कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, तो मैं भी तो तुझे तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर वो बुढ़िया भी इस्लाम ले आई। फिक्र आखिरत है तो तसव्वुर कीजिए हम अपनी आखिरत को बनाएं। फिक्र आखिरत के ताल्लुक से और भी बातें हैं मेरे भाइयों। ये मुझे 1.5 घंटा हो गया है, कंटिन्यू प्रोग्राम 7-8वां दिन है, नवा प्रोग्राम है ये मेरा, नहीं चल पा रहा हूँ, इसीलिए कल का दिन मैंने रेस्ट का ले लिया है। ये फिक्र आखिरत के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं इस 1.5 घंटा बल्कि 1.25 घंटे में। मुझे 9:30 बजे आपने टाइम दिया था और ये टाइम तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 10:15 का हो गया, 8:30 पे टाइम दिया था। हम अल्लाह से यहीं पर दुआ करते हैं कि फिक्र आखिरत यानी आखिरत की तैयारी करने की हमें पूरी तौफीक अता फरमा, और जो वाक़यात हमने आपके सामने रखे हैं इलाहुल आलमीन उन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। मैंने फिर सोचा था कि हम मौत के मंजर पर और उस पर बोलूँगा कि मरने के बाद दोबारा इंसान कैसे ज़िंदा होगा, इस मौजू को मैं फिर किसी दूसरे वक्त के लिए छोड़ देता हूँ, बास बादल मौत के लिए।